الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سورۃ المؤمنون 18واں پارہ اس کی آیت نمبر 12 سے ترجمہ و تفسیر پڑھیں گے۔ 309 صفحہ نمبر۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ۔ اللہ رب العالمین، اللہ احکم الحاکمین، اللہ رب الرحمن اپنے مقدس تین کلام قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، وَلَقَدْ اور یقیناً تحقیق ضرور، یعنی بات اسی طرح سے ہے، خلقنا الانسان ہم نے انسان کو پیدا فرمایا، خلق فرمایا، من سلالۃ من طین ایک مٹی کے خلاصے سے، تھوڑی سی مٹی کے خلاصے سے، ثم جعلناہ پھر ہم نے اس کو بنایا، نطفتن ایک قطرہ، فی قرار مکین ایک محفوظ جگہ پر، ثم پھر خلقنا النطفۃ ہم نے بنایا اس نطفہ کو، علقۃً علقہ بنایا یعنی ایک جمع و خون کا لوتھڑا، فخلقنا العلقۃ مضغۃً اور پھر اس علاقہ کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے مضغہ بنایا، یعنی ایک چھوٹی سی بوٹی بنا دی، فخلقنا المضغۃ عظاما اور پھر ہم نے اس مضغہ کو ہڈی بنا دیا، فکسونا العظام لحما پھر اس ہڈی کے اوپر ہم نے گوشت چڑھا دیا، ثم انشأناہ خلقا آخر پھر اسی طرح سے ہم نے اس کو آخر تک یعنی کہ پیدا فرما دیا، ہر چیز مہیا فرما دی، فتبارک اللہ احسن الخالقین تو بڑا ہی برکت والا اللہ رب العالمین ہے جو کہ احسن الخالقین ہے، بہت بہترین پیدا فرمانے والا ہے۔ ثم پھر انکم تم سب بعد ذالک اس کے بعد لمیتون تمہیں ضرور مرنا ہے، میت ہونا ہے، ثم انکم پھر تم سب ضرور یوم القیامت تبعثون قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا یقیناً ہم نے پیدا فرمایا، فوقکم تمہارے اوپر سبع طرائق 7 آسمان، وما كنا عن الخلق غافلین اور ہم اپنی خلقت سے غافل نہیں ہیں، جو ہم نے پیدا فرمایا اس سے غافل نہیں ہیں۔ تو یہ ترجمہ تھا۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا فرمایا۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ ایک مٹھی مٹی لی گئی اور زمین کے مختلف حصوں سے لے کر اس کو جو ہے اس میں سے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا اور ان کا جسم بنایا اور پھر اس کے اندر روح پھونکی۔ تو چونکہ وہ مٹی یہاں زمین سے لی گئی تھی مختلف جگہ سے، تو اسی لحاظ سے جو ہے وہ انسانوں کے اندر بھی مختلف خصوصیات ساری مٹی کی ہی ہوتی ہیں، کہیں یعنی کہ سرخ ہوتی ہے، کہیں کچھ جو ہے وہ سفید ہیں، کچھ جو ہے وہ کالے ہیں، ٹھیک ہے نا، کچھ سیاہی مائل ہیں، یعنی کہ مختلف کلرز ہیں انسانوں کے۔ اسی طرح سے جو ہے وہ
انسانوں کے اندر کچھ جو ہے وہ نرم دل ہے، کچھ سخت ہے، جیسے مٹی کہیں سے سخت ہوتی ہے، کہیں سے نرم ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، کہیں سے اچھی ہوتی ہے زرخیز ہوتی ہے، کہیں سے جو ہے وہ بنجر ہوتی ہے، اسی طرح انسان بھی اسی طرح سے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی لحاظ سے پیدا فرمایا، انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا فرمایا۔ یہ پیدا کس کو فرمایا تھا؟ سیدنا آدم علیہ السلام کو، کیونکہ وہ پہلے انسان تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ فرمایا انسان کو ہم نے اس طرح پیدا فرمایا۔ ثم جعلناہ نطفۃ، پھر ہم نے اس کو ایک نطفہ بنا دیا، ایک قطرہ بنا دیا، یعنی آگے جو نسل چلی وہ ایک قطرے سے چلی، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک قطرہ صرف ہوتا ہے انسان، کہاں مٹی اور کہاں ایک قطرہ، یعنی مٹی، اس قطرے کے اندر مٹی کا کوئی نام و نشان بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی کیسی یعنی کہ قدرت ہے، عظیم قدرت۔ اور فرمایا کہ پھر ہم اس نطفہ کو علقہ بنا دیتے ہیں، ایک جمع ہوا خون بنا دیتے ہیں، پھر اس کو ایک مضغہ بنا دیتے ہیں، ایک چھوٹی سی جو ہے وہ بوٹی بنا دیتے ہیں، یا جوم بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جو ایک طرف ایسے لگی ہوتی ہے ساتھ اس کے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس کو ایک ہڈی بنا دیتے ہیں، پھر ہڈی کے اوپر گوشت چڑھا دیتے ہیں۔ دیکھیں کیسی اللہ تبارک تعالیٰ کی کاریگری ہے، کیسے جو ہے وہ ایک قطرے کو کسی قرار مکین کے اندر، یعنی کہ ایک محفوظ جگہ میں، یعنی کہ رحم مادر کے اندر وہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کو قرار دیتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ اس میں اس کو اللہ تبارک تعالیٰ کیسے پرورش فرماتے ہیں اس کی، ٹھیک ہے نا۔ تو دنیا کی کوئی چیز اس کو دیکھ بھی نہیں پا رہی ہوتی، اور اللہ تبارک تعالیٰ اس کو جو ہے وہ اس طرح سے کاریگری سے بنا رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے پھر وہ بن جاتا ہے، ایک چھوٹا بچہ بن جاتا ہے، اور وہ سنتا، دیکھتا، بھالتا، اور پھر جب وہ دنیا کے اندر آتا ہے تو اس اپنے اختیارات استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ بچہ ہی چھوٹا سا اپنے ہاتھ پاؤں ہلانا شروع کر دیتا ہے، سننا، دیکھنا، بولنا شروع کر دیتا ہے۔ تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح سے اب یہ سارا کچھ اللہ تبارک تعالیٰ نے پیدا فرمایا، یہ سارا کچھ جب بندہ سوچتا ہے نا، اس پر غور کرتا ہے، تو خود ہی ذہن کے اندر آتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین، بڑا ہی بابرکت اللہ تبارک تعالیٰ ہے، بڑی ہی بابرکت ذات ہے، بڑا ہی اعلیٰ ہے اللہ تبارک تعالیٰ، احسن ہے، احسن الخالقین ہے، ایسا کہ بہترین پیدا فرمانے والا ہے۔ خالقین، خالق کی جمع ہے، یعنی کہ پیدا فرمانے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ تو آپ کہیں گے بھی خالق تو صرف اللہ تبارک تعالیٰ ہی ہے، تو پھر خالقین اور خالق کون سے ہو گئے؟ لیکن دنیا کے اندر تھوڑا بہت بندہ بنا ہی سکتا ہے نا، کوئی نہ کوئی چیز بندہ بناتا ہے ہنر مندی سے، ٹھیک ہے نا۔ یا وہ آتا ہے نا حدیث میں کہ قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ فرمائیں گے کون کہاں ہے وہ جو دنیا کے اندر تصویریں بناتے تھے، مجسمے بناتے تھے، آج وہ اس کے اندر روح پھونک کے دکھائیں، اس کے اندر جان ڈال کے دکھائیں، ورنہ ان کو عذاب ہوتا رہے گا جہنم کے اندر، ٹھیک ہے نا۔ تو ظاہری بات انہوں نے پیدا کیا، یعنی کہ پیدا کرنے کی کوشش کی جیسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، تو اللہ تبارک تعالیٰ جیسا تو نہیں کوئی بھی پیدا کر سکتا نا، اللہ تبارک تعالیٰ تو خالق و مالک ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں احسن الخالقین، اللہ تبارک تعالیٰ بہترین پیدا فرمانے والا ہے۔ تو جو اللہ تبارک تعالیٰ نے پیدا فرمایا وہ احسن ہے، انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے احسن تقویم پیدا فرمایا نا، بہت اچھے سانچے کے اندر ڈھالا ہے، تو اس کے اندر انسان کی بھی اللہ تعالیٰ نے عزت فرما دی کہ ہم نے جو ہے وہ اس کو بڑا بہترین بنایا ہے۔ اور فرمایا ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر تم سب نے جو ہے وہ مر جانا ہے، فوت ہو جانا ہے۔ ظاہری بات ہے یہ سلسلہ بھی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے جاری فرمایا ہوا تمام انسانوں میں ہی، تو تمام انسان ہی جو ہے وہ اپنی مقررہ مدت کے اندر جو ہے وہ اپنی مدت پوری کرنے کے بعد مر جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ بچہ ہوتا ہے چھوٹا، پھر جوانی کی عمر کو پہنچتا ہے، پھر وہ ڈیڑھ ہو گئی، پھر وہ بڑھاپے کو پہنچ جاتا ہے، اور بڑھاپے میں بھی وہ جیسے پچھلی صورت میں بھی ہم نے پڑھا تھا نکمی عمر کی طرف لٹا دیا جاتا ہے، جیسے بچپن کی حرکتیں ہوتی ہیں ویسی کرنا شروع کر دیتا ہے، اور انہی منزلوں میں سے کسی منزل کے اندر وہ موت اس کو اپنی آغوش میں لے لیتی ہے۔ تو فرمایا ثم انکم یوم القیامت تبعثون، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اگر ایک قطرے سے انسان بنا سکتے ہیں تو یہ انسان جو ہے یہ یعنی کہ جب قبر کے اندر ہوگا تو اس کی یہ عجب الذنب ایک جو ہے وہ یہ ایک ہڈی جو ہے وہ ریڑھ کی وہی بچ جائے گی، باقی سارا کوئی تو ہڈی وہ خاک ہو جاتے ہیں، جو ہے وہ زمین کھا جاتی ہے، جب جانور کھا جاتے ہیں، اشراط الارض کھا جاتے ہیں، تو یہ ایک ہڈی سے دوبارہ اللہ تعالیٰ انسان کو بنا دیں گے، یہ کوئی مشکل بات تو نہیں ہے۔ اگر ایک قطرے سے اللہ تعالیٰ انسان بنا سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل کہ ایک ہڈی سے دوبارہ انسان بنا دیں،
تو یہ تو بہت آسان ہے، ٹھیک ہے نا. جو چیز پہلے ایک دفعہ بنا دی جائے دوبارہ بنانا تو آسان ہوتا ہے نا انسان کے لیے بھی، اور اللہ تبارک تعالیٰ تو خالق ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے لیے تو کوئی چیز مشکل ہی نہیں ہے. وہ فرماتے ہیں کن ہو جا فیکون ہو جاتا ہے. اور اللہ تبارک تعالیٰ کلمہ کن کا بھی محتاج نہیں ہے، یہ نہ سمجھیے گا کہ ضرور کن فرمائیں گے پھر ہی ہوگا. اللہ تبارک تعالیٰ جس چیز کا ارادہ فرماتے ہیں وہ خود ہی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ کوئی بولیں گے وہ کن ہو جا پھر ہی ہوگا، ٹھیک ہے نا. یہ تو ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ استعمال فرما دیا ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون، پھر تم سب کو قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہونا ہے، ٹھیک ہے نا. پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے سب کو، اور جواب دہ ہونا ہے کہ کیا میں نے تمہیں دنیا کے اندر بھیجا تھا کہ میری عبادت کرنی ہے اور میرے دین کو پھیلانا ہے، کیا تم نے یہ کام کیا کہ نہیں کیا، کس حد تک کیا ہے. تو پھر یہ ہمیں جواب دہ ہونا ہے. تو ہمیں دنیا کے اندر ہی اپنے اعمال کا جائزہ لے لینا چاہیے کہ ہم قیامت کے دن ہمارے اگر فلاں عمل کے بارے میں پوچھ لیا گیا تو کیا جواب دوں گا. تو آج ہی اصلاح کر لیں، پچھلے کاموں پہ توبہ کر لیں اور آئندہ جو ہے وہ نیک اعمال شروع کر دیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ، ہم نے تمہارے اوپر بنائے 7 طرائق، 7 آسمان. طرائق ویسے جو ہے وہ یہ لفظ تھوڑا سا مختلف ہے، لیکن دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 7 سماوات طباقا، ہم نے تمہارے اوپر 7 آسمان جو ہے وہ بنا دیے طے بطے 7 آسمان اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں. وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، اور ہم نہیں ہیں اپنی خلقت سے غافل، ہم اپنی یعنی جو پیدا کی ہوئی چیزیں اس سے غافل نہیں ہیں. یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہ سارا کچھ پیدا فرما دیا، انسانوں کو بھی، آسمانوں کو بھی، زمین کو بھی، اور ہر چیز ہمیں دے بھی دی، اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب وہ تمہارا مشکل کشا فلاں ہے، تمہارا حاجت روا فلاں ہے، تم نے اب جو ہے نا سجدہ فلاں کو کرنا ہے اور رکوع فلاں کو کرنا ہے، مدد فلاں سے مانگنی ہے، فلاں کے در پہ جا کے نظر نیاز دینی. ایسا نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے غافل نہیں ہے، خلقت سے غافل نہیں ہے. یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور صرف اللہ ہی کی عبادت کرنی، کسی اور کو اختیارات اللہ تعالیٰ نے نہیں دیے، نہ کسی کو مشکل کشائی کے، نہ حاجت روائی کے، ٹھیک ہے نا. یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا، کچھ بھی نہیں تھے ہم، ایک قطرہ تھے، اور اتنا بڑا انسان اللہ تعالیٰ نے بنا دیا. اور اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ کا کوئی ساجی اور شریک بھی نہیں ہے کہ اس کے علاوہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو پکارا جا سکے مدد کے لیے، یا کسی اور کی عبادت کی جا سکے. لہٰذا فقط اللہ تبارک تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ اپنی ہی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنے ہی در کا منگتا بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کو سیکھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.